بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر محمد عادل خان کو کل 10 اکتوبر کراچی کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈاکٹر محمد عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر تعارف دوں گا۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کی عمر 63 برس تھی۔ عالم اسلام کے معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے بڑے صاحبزادے تھے۔ 1973 دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ ہی سے سند فراغت حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے 1976 میں بی اے سائنس، 1978 میں ایم اے عربک اور 1992 میں اسلامک کلچر میں پی ایچ ڈی کی۔ 1980 میں اردو، انگلش اور عربی میں چھپنے والے رسالے الفاروق کے تاحال ایڈیٹر رہے۔ 1980 سے لے کر تاحال تحریک سواد اعظم میں اپنے والد محترم مولانا سلیم اللہ خان کے شانہ بشانہ رہے۔ 1986 سے 2010 تک جامعہ فاروقیہ کراچی کے سیکرٹری جنرل رہے اور اسی دوران آپ نے اپنے والد سے مل کر جامعہ کے بہت سے تعلیمی اور تعمیری منصوبوں کی تکمیل کی۔ پھر کچھ عرصہ امریکہ میں مقیم رہے اور وہاں پر ایک بڑا اسلامی سینٹر قائم کیا۔ ملیشیا کوالالمپور کی مشہور یونیورسٹی میں 2010 سے 2018 تک کلیہ محارف الوحی اور انسانی علوم میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دی۔ 2018 ریسرچ و تصنیف و تحقیق میں ملیشیا ہائر ایجوکیشن کی جانب سے لائف سٹار رینکنگ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ آپ کو ملیشیا کے صدر کے ہاتھوں دیا گیا۔ وفاق المدارس العربیہ کے مرکزی کمیٹی کے سینئر رکن اور وفاق المدارس کی مالیاتی، نصابی اور دستوری کمیٹی جیسے بہت سے عام کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان کو اردو، انگلش اور عربی سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ بہترین معلم، خطیب اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ علوم قرآن، علوم حدیث، تعارف اسلام، اسلامی دنیا، اسلامی معاشیات، اسلامی اخلاقیات، فقہی مسائل، آیات احکام القرآن اور احکام فی الحدیث، مقاصد شریعہ، تاریخ اسلام، خاص کر تاریخ پاکستان اور اردو اور عربی ادب جیسے موضوعات پر دلچسپی رکھتے تھے۔ پسماندگان میں مولانا مفتی محمد انس عادل، مولانا عمیر، مولانا زبیر، مولانا حسن، ایک بیٹی ایک بیوہ، 2 بھائی مولانا عبید اللہ خالد اور عبد الرحمن سوگوار چھوڑے۔ 2 بیٹے مولانا زبیر اور مولانا حسن اور ایک بیٹی ملیشیا میں مقیم ہیں۔ 2017 میں والد مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد پاکستان واپس آئے۔ دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ کی دونوں شاخوں کا نظم و نسق سنبھالا اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل اپنے بھائی مولانا عبید اللہ خالد کے حوالے کر کے اپنی تمام تر توجہ جامعہ فاروقیہ ہب چوکی پر مرکوز کی، جس کو وہ ایک جدید خالص عربی پر مبنی تعلیمی ادارہ اور یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے۔ آپ جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کے سرپرست اور جامعہ فاروقیہ ہب چوکی کے مہتمم تھے۔